بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام جہاد اکبر سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، آج کی دنیا معلومات کی دنیا ہے، انفارمیشن کی دنیا ہے، اویئرنیس کی دنیا ہے. معلومات تو ویسے ہر زمانے میں اور ہر دور میں ہی اہم رہی ہیں، لیکن آج کے دور کا خاصہ یہ ہے کہ مواصلات کے نظام میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے. اس ترقی کا ثمر یا خمیازہ یہ ہے کہ ہر شخص کی گھر کی دہلیز پر اب پوری دنیا کی معلومات ایکیومولیٹڈ موجود ہیں، اور جو شخص بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق عمر، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر طرح کی معلومات کو جس وقت چاہے ایکسیس کر سکتا ہے. بظاہر یہ بہت اچھی بات ہے، معلومات تک ہر شخص کی ایکسیس ہونا چاہیے. یقیناً یہ ہر شخص کا، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں ہونے والے معاملات سے آگاہ رہے. جب ہم لفظ آگاہ یوز کرتے ہیں تو یہاں سے ایک لفظ نکلتا ہے جس کو عموماً کہا جاتا ہے آگہی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جنرل ٹرم ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ اویئرنیس از اے بلیسنگ، یعنی آگہی رحمت ہے یا نعمت ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم آگہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایکچولی جو پرسپیکٹو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ آگہی نہیں ہوتا بلکہ آگاہی ہوتا ہے. اور اس پروگرام میں ہم آج یہ تمیز قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہمیں آج میڈیا سے مل رہا ہے، اس میں پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے، اخبارات شامل ہیں، رسالے شامل ہیں، جرائد شامل ہیں، اس میں الیکٹرانک میڈیا ٹی وی چینلز کی شکل میں موجود ہے. یہ دونوں سورسز سے جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں وہ ہماری آگاہی میں اضافے کا سبب تو ضرور بن رہی ہیں، لیکن کیا اس سے آگہی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس بنیادی ڈسٹنکشن کو ہم آج قائم کرنا چاہیں گے. اور جنرلی جو موضوع گفتگو ہے ہمارا، اس کو اگر ہم لیبل کرنا چاہیں تو وہ لیبل یہ ہوگا کہ جو اویئرنیس، جو آگہی ہم کو مل رہی ہے یا جو آگاہی ہم کو مل رہی ہے، یہ بلیسنگ ہے یا یہ کرس ہے، یعنی یہ رحمت ہے یا یہ زحمت ہے. گفتگو کریں گے اس تھیم پہ. آج ہم تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معزز شرکائے گفتگو. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز سوشل ورکر ہیں. آپ چیئرمین ہیں المصطفیٰ ٹرسٹ پاکستان کے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز اسکالر جناب سعید الظفر صدیقی صاحب. شاعر ہیں، کیمسٹری میں ماسٹرز ہیں، 6 کتابوں کے آپ مصنف ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ نوید احمد تاج صاحب. انجینئر ہیں، نوجوانوں کو آج یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، درد مند پاکستانی ہیں، وہ دل رکھتے ہیں جو اب تک دھڑک رہا ہے. حاجی صاحب، آگاہی اور آگہی ایک پورا سفر ہے، تو فرمائیے اس حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آگاہی کے زمرے میں آئے گا، اور اگر یہ آگاہی ہے تو اس سے آگہی تک پھر کیسے پہنچا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور بہت نازک اور وقت کی ضرورت کے مطابق عنوان رکھا ہے. جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ سن رہے ہیں، یہ تو سب کچھ ایک آگاہی کی صورت میں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہی نشر کیا جاتا ہے، پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اور پھر اس میں سے اگر ہم نے کچھ پازیٹیو باتیں سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، ان پر عمل شروع کر دیا، ان کا پرچار شروع کیا، تو پھر معاشرے کے لیے یہ ایک بہت اچھی اور پازیٹیو نشانی ہوگی. لیکن انہوں نے جو کچھ سنا اس کی تصدیق بھی نہیں کی، تحقیق بھی نہیں کی، اس میں اچھے اور برے کی تمیز اور رحمت اور زحمت کی تمیز بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آگہی سے ہٹ کر ہو جاتی ہیں اور نقصان دہ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اویئرنیس بہت ضروری ہے. بالکل، اس میں تو کوئی بحث نہیں. اویئرنیس کے بغیر تو ایسا ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی وہ اینشینٹ ایج کا آدمی معلوم ہوگا اگر اویئرنیس نہیں ہے. ویری ٹرو. تو اس لیے اویئرنیس تو بہت ہونی چاہیے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں
جو 8-8 10-10 سال سے موبائل فون استعمال کر کے کہتے ہیں نہ میں SMS کر سکتا ہوں نہ میں SMS پڑھ سکتا ہوں. صحیح. فون آتا تو سن سکتا ہوں اور اس کو میں بند کر سکتا ہوں, آف کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ نہیں, جب اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اور ایک انوینشن ہے ہماری سہولت کے لیے ایجاد ہوئی ہے, ہمارے فوری رابطے کی ایک چیز ہے, تو پھر آپ اس سے استفادہ کریں, اس کو سمجھیں اور اس کو استعمال میں زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہی انوینشن رات کو 3-3 4-4 بجے تک کئی گھنٹے تک جن لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے ان کے درمیان رابطوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, صحیح. جنہوں نے ماں باپ کے چین اور سکون کو چھین لیا, جنہوں نے خاندان کی ایک یکسوئی کو اور یکجائی کو ختم کر دیا, تو پھر یہ آگاہی وہ ہے کہ جو ہمارے لیے زحمت کا سبب بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اس باریک فرق کو اس پروگرام کے ذریعے سے, مختلف مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر میں خود بھی چاہوں گا کہ سعید الظفر صاحب سے سنا جائے. ماشاءاللہ 6 کتابیں بھی لکھی ہیں, اور کیمسٹری میرا بھی ایک بڑا محبوب سبجیکٹ اپنے اس کالج کے زمانے میں رہا ہے. صحیح. تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے ایک ایٹم بم ہے. ٹھیک. لوگ اگر اس کو پاور جنریشن کے لیے اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تو یہ ہے آگہی, اور یہ رحمت ہے. رحمت ہے. ٹھیک. اور اگر یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ برسا دیا جائے, لاکھوں آدمی مار دیے جائیں, آئندہ پیدا ہونے والے لاکھوں لوگ معذور پیدا ہوں, تو پھر یہ ہمارے لیے تباہی ہے, ہمارے لیے زحمت ہے. اور اسی لیے گفتگو کے آگے چل کر تو مزید ہم بات کریں گے کہ دنیا میں صرف ایک دین اسلام ہے جس نے علم کے بارے میں کہا کہ علم نافع حاصل کرو. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. علم نافع حاصل صرف علم نہیں, علم نافع, اس پہ زور ہے. اس پہ نفع بخشنے والا علم, اور اس پہ بالکل. علم. اور یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں کیونکہ علم نافع سے بڑا گہرا تعلق ہے آگہی کا, کیونکہ جو علم نافع نہیں ہے وہ آگہی کا سبب نہیں بنے گا. آگاہی تو مل جائے گی, آگہی نہیں ہوگی. اچھا, اہم ترین اور بہت خوبصورتی سے حاجی صاحب نے اس کو باندھا ہے, اس مضمون کو. اب یہاں مجھے جب حاجی صاحب بات کر رہے تھے تو قرآن پاک کی جگہ جگہ قرآن پاک میں مختلف انداز میں اس بات کو کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا. اچھا, مسخر کر, ظاہر اللہ رب العزت خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں آپ موجود ہیں اس دور میں جو سہولیات زندگی, جو آسائش اس دور کے فنون کے حوالے سے, جس کو آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سم اپ کر کے کہہ دیتے ہیں, اس سے استفادہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہم وی آر ناٹ میکنگ اے پوائنٹ کہ آپ یہاں رہتے ہوئے پتھر کے دور میں چلے جائیے اور ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے, رہبانیت کا کوئی میسج نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس معلومات کے سمندر میں سے سعید الظفر صدیقی صاحب علم کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آگہی اور آگہی پہ تو ہم آگے جا کے جائیں گے, لیکن نقطہ یہاں سے یہ سامنے آیا کہ پہلے یہ تو آئیڈینٹیفائی ہو کہ انفارمیشن کیا ہے اور نالج کیا ہے. جی, یہ فرمائیں. اس سلسلے میں عرض کروں گا, جہاں تک نالج کی بات ہے, انفارمیشنز کی بات ہے, تو ہمیں بنیادیات پر بات کرنی چاہیے. خالق جب کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو پیدائش سے لے کر اس کی ارتقاء تک کا جو سفر ہے, اس کے لیے اسے جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں, جو نالج چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی خالق ہی دیتا ہے. ٹھیک. اور خالق کے نالج دینے کے 4 ذریعے ہیں. 4 ذریعوں سے وہ نالج اپنی مخلوق کو دیتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں. پہلا ذریعہ اس کو کہتے ہیں وجدان. ٹھیک ہے. کہ جب کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے اسی وقت کچھ نالج اس کو دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا بکری کا بچہ ہے تو اس کو آپ گوشت کھلائیے گا, نہیں کھائے گا. ایک شعر یاد آ گیا, اور آپ کیونکہ شاعر ہیں, کہ چھوٹے سے پرندے نے اپنے بازو پہ پروں کو سکیڑ لیا, جی, اڑنے میں ابھی کچھ دیر سہی, یہ اڑنے کا وجدان. وجدان. تو پہلا ذریعہ وجدان کا ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ صحیح صاحب وجدان کے ذریعے ہمیں جو معلومات ملی وہ تو بہت ہی محدود ہیں. جو نالج ملا ہمیں تو بہت کچھ چاہیے. تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ وجدان کا دائرہ کار انسان کے لیے محدود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ معاملات جو وجدان کے دائرہ کار سے باہر کے ہوتے ہیں, ان معاملات میں جب نالج چاہیے ہوتا ہے, معلومات چاہیے ہوتا ہے, تو خالق نے دوسرا ذریعہ دیا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں حواس.
کیا اچھی حواس ہماری انگلی پکڑ کر آگے لے کر Senses. چلتے ہیں. جی 5 جہاں وجدان آپ کا حواس ساتھ خمسہ. چھوڑتا ہے وہاں حواس آپ کی انگلی پکڑ کر آگے لے کر چلتے ہیں. Excellent. لیکن آپ پھر سوال کر دیں گے کہ وجدان کی بھی تو اس کی حواس کی بھی تو ایک حد ہے. ایک حد سے آگے کی چیز کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, ایک حد سے آگے کی چیز کو میرے کان نہیں سن سکتے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں. تو حواس کی بھی ایک حد موجود ہے, اور وہ معاملات جو حواس کے دائرۂ کار سے باہر کے ہوتے ہیں, ان معاملات میں جب معلومات کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو رہنمائی کا اور نالج دینے کا تیسرا ذریعہ اسے عقل کہتے ہیں. کیا اچھی بات. وہ عقل آگے لے کر چلتی. ٹھیک ہے. جہاں وجدان ساتھ چھوڑ دے حواس آگے لے کر چلتے ہیں, جہاں حواس ساتھ چھوڑ دے وہاں عقل آگے لے کر چلتی ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح سے وجدان کا دائرہ کار محدود ہے, جس طرح سے حواس کا دائرہ کار محدود ہے, اسی طرح سے عقل انسانی کا بھی ایک دائرہ کار محدود ہے. ٹرو. اب رہ گیا چوتھا. اور وہ معاملات جو عقل کے دائرہ کار سے بھی باہر کے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو عقل کے انسانی عقل سے بھی باہر کے ہوں, اور حقیقت یہ ہے, اس پر کبھی تفصیل سے ہم گفتگو کر لیں گے. تو وہ معاملات جو عقل کے دائرہ کار سے باہر کے ہوتے ہیں, ان معاملات میں چوتھا رہنمائی کا ذریعہ اس کو کہتے ہیں وحی. وہ آپ کی انگلی پکڑ کر آگے لے کر چلتا ہے. جہاں وجدان ساتھ چھوڑ دے وہاں حواس آگے لے کر چلتے ہیں, جہاں حواس ساتھ چھوڑ دیں وہاں عقل آگے لے کر چلتی ہے, اور جہاں عقل انسانی ساتھ چھوڑ دے وہاں وحی الہی جو ہے انگلی پکڑ کر آگے لے کے چلتی ہے. اللہ نے اپنے بندے کو کسی مقام پہ تنہا نہیں چھوڑا. کیا اچھی بات. اب اس میں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے 3 ذریعے وجدان, حواس, عقل, ان کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی کبھی ہمیں جیسی رہنمائی کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلاں شخص بول رہا ہے, لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. ہمارے حواس ہم کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے بہت سے عقلی فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں. تو لہٰذا وجدان, حواس اور عقل کے فیصلے جو ہیں یہ ریب سے خالی نہیں ہیں. ان کے اندر شک کیا جا سکتا ہے. لیکن چوتھا ذریعہ جو حواس اس کا ہے رہنمائی کا یا نالج کا, وحی کا, وہ لا ریب ہے, وہ ڈیوائن. اس میں کسی بھی قسم کا. اچھا, میں ڈسکشن میں نوید صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. مجھے ایک جملہ اور کہہ لینا ضرور کہ آپ کے پاس جو بھی نالج آتی ہے, جو بھی نالج آ رہی ہے, جو اویئرنیس آ رہی ہے, کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس کے لیے آپ کے پاس جو ترازو ہے وہ ہے کہ نالج کا وہ ذریعہ جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی وہی اس ترازو پر آپ اسے تولیں. اگر اس ترازو پر وہ کھرا اترتا ہے تو وہ پازیٹیو ہے آپ کے لیے, اور جو اس کے اوپر کھرا نہیں اتر رہا ہے تو وہ نیگیٹو ہے. حضور اچھا, یہ تو بہت خوبصورت بات ہے, کیونکہ اور واقعی یہ آپ نے بینچ مارک بتا دیا, ٹیسٹنگ کا طریقہ کار بتا دیا کہ وہ علم جو ظاہر ہے پھر آگہی بنے گا, وہ علم ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس وحی پہ. اچھا, یہاں ایک نقطہ ابھرتا ہے جس پہ جو ناظرین کے ذہن میں یقیناً سوال آئے گا. وہ میں سوال ابھی آپ سے اٹھاؤں گا, لیکن میں ابھی اس کو راز میں رکھ رہا ہوں. کوئی بات نہیں. نوید تاج صاحب, اچھا یہ جو ڈسکشن ہوئی, ظاہر آپ کے ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں, ہاؤ وڈ یو کامنٹ آن دس؟ میں آپ سے کوئی نیا سوال نہیں پوچھ رہا. اگریڈ. اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کری ہمارے بڑوں نے, وہ بہت ویلڈ ہے, اور اس کے اندر صرف اور صرف ایک ایڈنگ پوائنٹ ہے. ضرور. وجدان اسٹیپ 1, اسٹیپ 2 حواس, اسٹیپ 3 عقل, اسٹیپ 4 وحی. ان چاروں کو وین یو کمبائن آل دیز 4 یو ڈیولپ اے پرسنالٹی. ٹھیک ہے نا؟ دیٹ پرسنالٹی دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک دا ہیومن ریس فارورڈ. تاریخ سے لے کے آپ آج تک دیکھ لیں, اور آگے بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ان چاروں سٹیپس کو مکمل کرتے ہوئے ہی پرسنالٹیز بنی ہے. ہیومن ریس ہیز پروگریس کنسیڈرنگ آل دیز 4 ایسپیکٹس. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک اس میں پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ ڈینائی کر سکتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ اور جس نے ڈینائی کیا پھر وہ مکمل شخصیت نہیں بن ہی نہیں سکتی. ٹھیک. اور وہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جو کہ کنفیوزڈ شخصیت ہوگی, کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اندر سے عقل کا دار و مدار فار ایگزامپل اسٹیپ ایک نکال دیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس یو مے ہیو اے لاٹ آف نالج, یو مے ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن. اور اس کے اندر میں ایک اور چیز پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. انفارمیشن اور نالج. انفارمیشن آئی تھنک از اے سب سیٹ آف نالج. ٹھیک ہے. ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک ہے, یعنی جو معلومات ہیں وہ علم کا ذیل ہے, ایک حصہ ہے. نالج میرے اوپینین کے اندر پوری ایک شخصیت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. انفارمیشن سب کو ہو سکتی ہے, انفارمیشن ہونا کافی نہیں ہے ہمارے. ٹھیک.
ہمارے لیے نالج